بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے ہمارا تجزیہ جاری ہے۔ پچھلے 50 برس میں جو کچھ بھی آپ کو مشرقی پاکستان کے حوالے سے بتایا گیا ہے، فال آف ڈھاکہ کے حوالے سے جو روایتیں داستانیں گھڑی گئی ہیں، وہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی تھی۔ یہ بات ہم بہت تفصیل سے اب آپ کو مسلسل اپنے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک دروغگوئی کا، جھوٹ کا، ڈس انفارمیشن کا، پروپیگنڈے کا ایک ایسا جال بچھایا گیا کہ جو 50 سال تک 2 نسلیں گزرنے کے بعد بھی زہر بھرتا رہا ہماری قوم کے ذہنوں میں۔ پوری قوم صرف پاک فوج کو ذمہ دار ٹھہراتی رہی کہ صاحب وہ ہمارے 93,000 فوجی ہتھیار ڈال دیے۔ یہ سب بات آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ صرف 32,000 فوج تھی، 93,000 تو تھے ہی نہیں، تو ہتھیار کس نے ڈالے؟ یہ اسی قسم کا جھوٹ تھا کہ فوج 80% بجٹ کھا جاتی ہے۔ یہ وہ پاک فوج کے خلاف ایک ایسی منظم سازش ہے جو پہلے دن سے چل رہی ہے۔ مشرقی پاکستان کے حوالے سے یہ بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیا وہ صرف ایک سانحہ تھا، پاکستان کو صرف ان کو الگ کرنا تھا؟ اس کے مقاصد کیا تھے؟ کون کون اس کے بڑے پلیئرز تھے؟ کون کون سی طاقتیں اس میں شامل تھیں جنہوں نے یہ کام کیا؟ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ جو جھوٹ اور پروپیگنڈا دوبارہ اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ صاحب بنگالیوں کو حقوق نہیں دیے گئے تھے، وہ اپنے حقوق لینے کے لیے انہوں نے پاکستان سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اگر وہ الیکشن جیت چکے تھے، فری اینڈ فیئر الیکشن، آپ کو آج تک یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے تاریخ کا سب سے فری اینڈ فیئر الیکشن 70 کا تھا۔ سب جھوٹ و خرافات، دروغ گوئی، کذب، ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا۔ لہٰذا اب 50 سال کے بعد وقت ہے کہ ہم اس سارے کھیل کو بے نقاب کریں، ان ساری سازشوں کو کھول کر بیان کریں، تاکہ آنے والے وقت میں اور آج کے دور میں وہی کردار جو پاکستان کو اسی طرح نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، آپ ان سے متنبہ ہو سکیں۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی مشرقی پاکستان کو توڑ کر الگ کرنے کی سازشیں شروع ہو چکی تھیں۔ حقوق کا سوال نہیں تھا۔ بھارت، آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ سے آج تک ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ پارٹیشن کو انڈن کیا جائے، پارٹیشن کو ریورس کیا جائے، جس کے جواب میں قائد اعظم نے اس وقت فرمایا تھا کہ پاکستان از اے فیٹ ٹو کمپلائی، اٹ کین نیور بی انڈن۔ وہ ان کی اسی سازشوں کے جواب میں تھا۔ آپ ایوب خان کی 1965 کی تقریر اٹھا کے دیکھیے، صبح کے وقت جو انہوں نے کی، اس میں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ بھارت نے آج تک پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور حقیقت ہے کہ تسلیم نہیں کیا۔ ان کی سب سے بڑی ذلت اور خواری اسی بات کی ہے کہ ان کی بھارت ماتا کے ہم نے ٹکڑے کر کے پاکستان بنا لیا تھا۔ پہلے مشرقی اور مغربی تھا، اب مغربی پاکستان ہمارے پاس ہے۔ تو قائد اعظم جب 1948 میں ڈھاکہ گئے تھے تو اسی وقت فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ کسی نے چھیڑ دیا کہ جی پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی کہ بنگلہ ہوگی۔ اب چونکہ سوال کرنے والے فسادی تھے، شرنگیز تھے، ان کے ذہن میں فتنہ اور فساد تھا، تو قائد اعظم نے بڑا واضح اس وقت فرمایا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت پاکستان میں ہندوؤں کی تعداد تقریباً 25% تھی۔ یہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جب پاکستان بنا ہے اس وقت ہندوؤں کی تعداد 25% تھی، آج ہندوؤں کی تعداد 1.5% ہے، دیکھیں پاکستان نے سارے ہندو مار دیے۔ یہ ایک عام پروپیگنڈا ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہے۔ جو 25% پورے پاکستان میں ہندو بستے تھے، اس میں سے 22-22.5% ہندو مشرقی پاکستان میں تھے۔ اس لیے جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا پاکستان سے، تو مغربی پاکستان میں پھر 1.5% ہندو ہی بچے۔ پاکستان نے مار نہیں دیے، وہ ہندو مشرقی پاکستان میں چلے گئے، اور وہ اتنے ڈومیننٹ ہندو تھے، فائنینشلی اسٹرانگ تھے، بڑی بڑی عہدوں کے اوپر وہ موجود تھے، ان کو پورا حق تھا ریاست کے اندر اپنا کام کرنے کا، بڑے عہدوں پہ تھے وہ، حتیٰ کہ اسکول ٹیچرز اور یونیورسٹیز اور کالج کے ایڈمنسٹریشن، بچوں کی ذہن سازی کا سارا سلسلہ ان کے پاس تھا۔ 1950 میں ہی یہ مارکسسٹ سوشلسٹ ٹائپ ایک لڑکا تھا مجیب الرحمان کے نام سے، 1950 میں ہی اس نے حسین شہید سہروردی سے سوال کر دیا تھا کہ اگر ہم الگ ہونا چاہیں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ یہ 1950 کی بات کر رہے ہیں، نوجوان اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور طبیعتاً سوشلسٹ تھا، مارکسسٹ تھا، یہ پرو ماسکو تھا، رشیا کی طرف زیادہ اس کا انکلائن تھا۔ اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ایوب خان نے 1958 میں پاکستان کا اقتدار لیا، اور
4-5 سال کے اندر ہی پاکستان کی شکل ہی تبدیل ہو گئی. دنیا یقین نہیں کر رہی تھی کہ یہ پاکستان جس رفتار سے ترقی کر رہا تھا انگشت بدندان تھے. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی دنیا کی اس پاکستان کو دیکھ کر. یعنی اس وقت یورپ اور امریکہ کے سفارتکار اس بات پر بحث کیا کرتے تھے کہ 1960 کی دہائی میں جو کراچی ہے 80 میں دنیا کا جدید ترین شہر لنڈن ہوگا کہ نیو یارک ہوگا کہ کراچی ہوگا. کراچی کے اندر جو ترقی ہو رہی تھی، جو ڈیولپمنٹ پورے پاکستان میں ہو رہی تھی، وہ اتنی ناقابل بیان تھی. 1962 میں ہم اپنا اسپیس راکٹ بھیج رہے تھے. پوری دنیا کی ایئر لائنز جو چھوٹے ممالک تھے ان کی ایئر لائنز پی آئی اے سے آ کر گائیڈنس لے رہی تھی. پی آئی اے کئی ملکوں کی ایئر لائنز کو بلڈ کر رہی تھی. پاکستان 60s کے اندر ڈیزل انجن بنا رہا تھا اور ہم ٹینک بنانے جا رہے تھے. پاکستان کے اندر اتنا بڑا نہری نظام، ڈیمز بنائے جا رہے تھے. آج جو تربیلا منگلا اور پورے پاکستان میں بجلی ہے وہ ایوب خان کی لگائی ہوئی. اور سب سے بڑھ کر اسلام آباد کا شہر اتنا بڑا پروجیکٹ اس نے شروع کروایا اس وقت کہ پاکستان کو ایک نیا کیپٹل دیا جائے گا. آج دنیا کا سب سے خوبصورت کیپٹل اسلام آباد ایوب خان کا تحفہ ہے آپ کو. ایوب خان ایک غیر معمولی پیٹریوٹ آدمی تھا، پاکستان سے محبت کرنے والا، سیدھا سادہ آدمی، سیدھا سادہ سپاہی تھا. He was not a philosopher, he was not a historian, but he was an honest, upright man. اور پاکستان سے بہت پیار کرتا تھا، سمجھدار آدمی تھا، ویژنری تھا. اس نے انڈیا کے ساتھ انڈس واٹر ایگریمنٹ ٹریٹی کی. آج تک گالیاں دیتے ہیں کہ اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کر کے 2 دریا بیچ دیے. بات یہ ہے کہ اگر وہ ٹریٹی نہ کرتے تو انڈیا نے 5 دریا لے لینے تھے. آپ کم از کم اس ٹریٹی کے تحت آن پہ جو کہ آج لے چکا ہے، وہ ساری بے شرمی سے اس نے سارے دریا اور ڈیم بنا دیے انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کر کے. لیکن کم از کم 30-40 سال پاکستان کو اتنا موقع ملا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو فنڈنگ ہوئی پوری دنیا کی طرف سے کہ آپ ڈیم بنائیں، نہریں بنائیں. اس ٹریٹی کے نتیجے میں آج جو پاکستان میں آپ کو بجلی مل رہی ہے وہ ساری انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد ملی ہے آپ کو، کہ ڈیم بننا شروع ہوئے اور نہریں بنی اور اسلام آباد کا شہر آباد ہوا. اور پورے پاکستان میں جیسے کہا اتنی ترقی تھی انڈسٹریل اور صنعتی، ہر شعبے کے اندر پاکستان دنیا میں عروج پر جا رہا تھا. اور جو ترقی مغربی پاکستان میں ہو رہی تھی وہی مشرقی پاکستان میں بھی ہو رہی تھی. پاکستان کی بڑی بڑی بندرگاہیں، آج گوادر آپ بنا رہے ہیں، مشرقی پاکستان میں بڑی بڑی بندرگاہیں تعمیر کی جا رہی تھی. آج بنگلہ دیش ان کو استعمال کر رہا ہے. پاکستان کی پہلی سٹیل مل کراچی میں تو 70s میں لگی، 60s کے اندر سٹیل مل جو تھی مشرقی پاکستان میں لگ چکی تھی. آدم جی جوٹ مل دنیا کی سب سے بڑی جوٹ ملز تھیں جو مشرقی پاکستان میں کام کرتی تھی. آج جو بھارت کی بنگلہ دیش کی پارلیمان ہے وہ ایوب خان نے بنا کے دی، ایوب خان کے دور میں بنی. تمام بڑے بڑے اس وقت یونیورسٹیز اور کالجز جو مشرقی پاکستان میں آج بنگلہ دیش میں ہیں سارے مشرقی پاکستان میں ایوب خان نے بنا کے دیے تھے. لہٰذا یہ کہنا کہ بنگالیوں کو حقوق نہیں دیے جائے، فوج میں ان کا اتنا ہی تناسب تھا جتنا ان کی آبادی کے لحاظ سے ہونا چاہیے. جیسے مشرقی پاکستان میں جب 71 میں بغاوت ہوئی تو پوری فوج ہی ختم ہو گئی، 75% آرمی ختم ہو گئی کیونکہ ساری بنگالی یونٹس تھیں وہ بغاوت کر کے الگ ہو گئی. تو یہ کہنا کہ ان کو حصہ نہیں دیا گیا تھا اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے جس طرح آج کو یہ کہے کہ سندھ کو حقوق نہیں دیے جا رہے، مگر حالانکہ حکومت وہاں سندھی زرداری کر رہا ہے اور اس کی ناپاک اور پلیت نسل کر رہی ہے بھٹو کی پچھلے 50 سال سے. کوئی یہ کہے بلوچستان کو حقوق نہیں دیے جا رہے، حالانکہ سارے بلوچ سردار جو ہیں ارب پتی اور کھرب پتی بن چکے ہیں اسی حقوق کے نام کے اوپر. ظلم و زیادتی پاکستان میں ہر جگہ پہ ہے، مگر یہ وجہ نہیں تھی مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی. سازش اور تھی. سازش یہ تھی کہ 60s کے دور میں دشمنوں نے دیکھ لیا یہ بات کہ پاکستان جس طرح ترقی کرتا جا رہا ہے اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ عالمی طاقت بن جائے گا اگلے 10-15 سال کے اندر. جیسے کہا بحث یہ ہوتی تھی کہ 80 میں دنیا کا سب سے طاقتور اور جدید ترین شہر کراچی ہوگا کہ لنڈن کا نیو یارک. اس طرح پاکستان ترقی کر رہا تھا. اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ سائنسدان، انجینئرز، ڈاکٹرز ہم نکال رہے تھے. پوری دنیا میں انڈسٹریز، پوری دنیا، ساؤتھ کوریا جو آج دنیا کے انڈسٹریل جائنٹ ہے وہ اپنا 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان ایوب خان سے لے کر گیا، پاکستان سے لے کر گیا. چائنا اپنے انجینئرز بھیجا کرتا تھا پاکستان کے اندر، پاکستان کے فیکٹریز میں دیکھنے کے لیے کہ مشیننگ کیسے ہوتی ہے، لیتھ مشین کیسے کام کرتی ہے، پروڈکشن کیسے ہوتی ہے، ڈائز کیسے بنتی ہیں، انڈسٹریل مینوفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے. چائنا کو آپ نے سکھایا. یہ تاریخی حقیقتیں، ہوائی باتیں نہیں کر رہے ہم. جیسے کہا 62 میں ہم اپنا راکٹ سپیس میں بھیج چکے تھے، یہ پاکستان تھا اور مشرقی پاکستان برابر ہمارے ساتھ جا رہا تھا اس میں. اس سب کو روکنے کے لیے اور 65 کی جب جنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان آرمی کی عزت آسمان پہ تھی پوری قوم میں. آپ کو یاد ہے کس طرح محبت اور پیار کا سلسلہ. اس ساری انڈسٹریل ریولوشن کو، اس ترقی کو روکنے کے لیے دشمنوں نے 3 پلان بنائے. ان کو 3 آبجیکٹیو اچیو کرنے تھے. اس کو ہر حال میں روکنا تھا ان کو.
اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے 2 کیریکٹرز کا انتخاب کیا، ایک مشرق میں مجیب الرحمان کا اور مغرب میں ذوالفقار علی بھٹو کا۔ اور جو آبجیکٹیو اچیو کرنے تھے وہ یہ تھے کہ پاکستان کی انڈسٹریل ریولوشن کو، جو ہمارا صنعتی انقلاب برپا ہو رہا تھا پاکستان میں، اس کو روکا جائے، تباہ کر دیا جائے، بالکل پاکستان کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا جائے، اور پاکستانی فوج کی جو عزت ہے قوم میں اس کو خاک میں ملا دیا جائے، مٹی میں ملا دیا جائے۔ اور ان سب کو کرنے کے لیے ایوب خان کو ہٹانا ضروری تھا۔ اور یہ بات بھٹو اپنے حلقے میں کھل کے کہتا تھا کہ ایوب خان کو ہٹانے کے لیے مجھے بھارت سے ایک جنگ چاہیے۔ اسی لیے ایوب خان کے دور میں بھٹو وزیر خارجہ تھا، اور اس نے ایوب خان کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، اس سے کہا کہ ہم کشمیر میں جنگ چھیڑ دیتے، ہم آپریشن جبرالٹر اور گرینڈ سلیم کرتے، مجھے ضمانت ہے پوری دنیا کی طرف سے کہ بھارت انٹرنیشنل بارڈرز کراس کر کے پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا۔ پاکستان نے کشمیر کی تحریک آزادی کو کھل کر حمایت اس کی شروع کر دی، جو ہمیں کرنی بھی چاہیے تھی، لیکن جو جھوٹ اور دھوکے میں رکھا ایوب خان کو وہ یہ کہ صاحب میں نے بات کر لی ہے پوری دنیا سے، ضمانتیں ہیں، گارنٹیز ہیں، کسی صورت میں بھارت لاہور پہ، سیالکوٹ پہ حملہ نہیں کرے گا۔ اور پاکستان ریلیکس تھا اس معاملہ۔ ایوب خان کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ بھٹو پہ اعتبار کیا۔ یہ بھٹو کو اپنا ڈیڈی کہا کرتا تھا، اپنا باپ، یہ کتے کو بھی، ہاتھی کو بھی، گدھے کو بھی باپ بنا لیتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صرف عہدے کے، اس سے پہلے سکندر مرزا کو کہہ چکا ہے کہ آپ قائد اعظم سے بڑے پاکستان کے لیڈر ہیں۔ استغفر اللہ، خط موجود ہیں، ڈاکومنٹڈ ہے ہماری اس کتاب کے اندر، یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پوری کتاب آپ پڑھیے گا، اس میں سارے حوالے، ریفرنسز، خط ہم نے اوریجنل دیے ہوئے ہیں۔ تو 65 کی وار، اس سے 4-5 روز پہلے پاکستانی ہائی کمیشن دہلی نے ٹیلی گرام بھیجا فارن آفس کو، بھٹو کی ٹیبل پہ رکھا رہا، وہ بھٹو نے پڑھا، وہ اس میں لکھا تھا کہ بھارت 6 ستمبر کو حملہ کرنے جا رہا ہے پاکستان پہ۔ کین یو امیجن دیٹ؟ اور بھٹو نے وہ ٹیلی گرام ایوب خان کو نہیں دکھایا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اچانک حملہ ہو، پاکستان شکست کھا جائے، ذلیل ہو، پھر یہ ہنگامہ کرے گا اس کے بعد ایوب خان کے خلاف، پھر اپنی سیاست چمکائے گا۔ اللہ نے بازی پلٹ دی، اللہ نے کرم فرمایا، پاکستان بچ گیا، ہمیں نقصان نہیں ہوا، لیکن ہم بہرحال سرپرائز ہو گئے۔ بھٹو کی اس غداری کے نتیجے میں اچانک حملہ ہوا ہمارے اوپر، اور حملے کے بعد جنگ جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد تاشقند گیا سارا انڈیا کا، پرائم منسٹر شاستری تھا، ایوب خان تھا، بھٹو بھی ساتھ گیا، فورن منسٹر تھا، اور تاشقند میں ایک پیس ایگریمنٹ سائن کیا گیا جس کو تاشقند ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اور اس واپس آنے کے بعد بھٹو نے طوفان کھڑا کر دیا کہ ایوب خان نے پاکستان بیچ دیا، ایوب خان نے قوم کو بیچ دیا، ایوب خان نے فوج کو بیچ دیا، اور قوم جیسی کہ ہماری جاہل ہے وہ ان باتوں میں آنا شروع ہو گئی۔ اور ایوب بھٹو نے اس وقت ریزائن کر کے اپنی پاکستان پیپلز پارٹی بنائی۔ اس سے چند سال پہلے 1962 میں بھارت جو تھا شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ مل کر اگرتلا سازش پر کام شروع کر چکا تھا۔ 1962 میں اگرتلا سازش پہ کام شروع ہوا تھا، الیکشن 1970 میں ہوئے ہیں۔ اگرتلا سازش یہ تھی کہ بھارت مکمل طور پر فنڈنگ کرے گا شیخ مجیب کی، یہ کئی سال لے گا اپنی دہشت گرد تنظیم بنانے میں، مکتی باہنی جو آگے جا کے بنی، اور پھر ایک مسلح بغاوت کے ذریعے یہ پاکستان سے علیحدگی کریں گے۔ 65 میں یہ تیار نہیں تھے، لہذا 65 کی وار کے بعد بھٹو کو لانچ کر دیا گیا، اور بھٹو نے وہ طوفان مچایا، ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں کہ مجیب الرحمان کو بری کیا جائے، اس کو معاف کیا جائے، چونکہ اگرتلا سازش کا کیس چل رہا تھا، اس پہ یہ گرفتار ہو گیا تھا، ساری ایویڈنس مل گئی تھی کہ یہ بھارت سے مل کر مشرقی پاکستان توڑنا چاہتا ہے۔ 1966-67 میں الیکشن سے 3 سال پہلے، اور بھٹو نے اور ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر، جس میں بدنصیبی سے شیخ رشید بھی شامل تھا، آج کا آپ کا شیخ رشید جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، یہ بہت بڑا، ان سب نے مل کر، جن بڑے بڑے ناموں کو آج آپ لیتے ہیں بڑی عزت سے، نہ صاحبزادہ نصر اللہ خان تو جماعت اسلامی تو شیخ رشید، یہ سب مل گئے تھے ایوب خان کو ہٹانے کے لیے اور نکالنے کے لیے، اور ان سب نے مل کر اتنا ناک میں دم کیا ایوب خان کا، پاکستان میں اتنی انارکی اور اتنا فساد مچایا کہ اس کے نتیجے میں 1968-69 تک ایوب خان ریزائن کر کے اپنی حکومت یحییٰ خان کے حوالے کر گئے۔ اب کھیل آسان ہو گیا تھا بھٹو کے لیے اور مجیب کے لیے اور عالمی طاقتوں کے لیے، کیونکہ یحییٰ خان پاکستان کا غدار نہیں تھا، وہ بدکار آدمی تھا، شرابی، زانی تھا، کمزوریاں تھی اس کے اندر، وہ پاکستان توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جاہل تھا اور بدکار تھا، اور ایسا آدمی استعمال کرنے کے لیے بہت آسان ہے بھٹو جیسے شاطر آدمی کے لیے۔ تو بھٹو نے مینوور کیا کہ جی آپ الیکشن کروائیں پاکستان میں، وہ یحییٰ خان مجبور تھا، اس نے الیکشن کروائے۔ مشرقی پاکستان سے زیادہ کرپٹ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے کبھی،
جس طرح کراچی میں آپ نے دیکھا ہے ایم کیو ایم کسی کو اپنے خلاف ووٹ نہیں ڈالنے دیتی تھی، بدماشی تھی، دہشت گردی تھی، یہی مکتی بانی نے 70 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان میں کیا. کہتے جی ساری سیٹیں جیت گئے، 181 سیٹیں وہ جیت گئے. ایک کیسے جیت گئے؟ اس لیے کہ ان کے خلاف کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا، کھڑا ہو سکتا نہیں تھا. مکتی بانی مسلح دہشت گرد ہر پولنگ سٹیشن پہ قتل کر دیتے تھے اس سامنے والے کو جا کے کہ جو ان کے خلاف کھڑا ہوتا تھا. کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا. 100% سیٹیں انہوں نے مشرقی پاکستان سے مکتی بانی نے جیت لی. امیجن کریں، شیخ مجیب جیت گیا، بھٹو نے 80 سیٹیں جیتی، 80 کی 80 سیٹیں یا 60 سیٹیں تقریباً مغربی پاکستان میں جیتی. اور یہ وہ وقت تھا کہ اب یحییٰ خان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اگر وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے چلتا تو وہ کہتا کہ ڈھاکہ کے اندر اجلاس ہوگا اور حکومت بنانے کی پہلی دعوت مجیب الرحمان کو دی جائے گی. اب یہ وہ چیز تھی جو بھٹو قبول نہیں کر سکتا تھا. لہٰذا بھٹو نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی ڈھاکہ گیا، یہ ڈاکومنٹڈ باتیں، ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ڈھاکہ گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. لہٰذا اب وہ اس نے رابطہ ہی توڑ دیا. مغربی پاکستان سے کوئی ایم این اے الیکٹ ہو کے مشرقی پاکستان نہیں جا سکتا تھا. اور پھر اس نے ایک تقریر کر کے کہہ دیا کہ ادھر ہم ادھر تم، یعنی اس طرح کی زمانی باتیں کی جس کا مفہوم یہ نکلا کہ ادھر ہم ادھر تم، یعنی ادھر تم حکومت کرو ادھر ہم حکومت کرتے ہیں. یہ تک آئیڈیا اس نے یحییٰ کو دیا کہ اس کو وہاں کا وزیر اعظم بنا دیں، مجھے یہاں کا وزیر اعظم بنا دیں، میں ملک کا نقشہ تبدیل کر دوں گا. اس قسم کی باتیں استغفر اللہ کہ بالکل بھڑک کے سارا آپ نے دلیل، ساری آپ نے ریزن دے دیا مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کو، جو پہلے ہی تیار بیٹھا ہوا تھا. ساری مکتی بانی انڈین آرمی اس کے ساتھ موجود تھی. اس نے 15 مارچ کو اعلان بغاوت کر کے کھلم کھلا بغاوت کر دی. اس کے بعد کی کہانی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 10 مہینے کی جنگ میں کیا ہوا، مکتی بانی اور انڈین آرمی کس طرح لڑتی رہی، مشرقی پاکستان کس طرح 1000 میل دور ہماری اس فوج کو ہم نے تنہا چھوڑ دیا، نہ ایئر سپورٹ تھی نہ نیول سپورٹ تھی، اس کو بالکل ہم نے مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا. ان بچوں کو جو گھیرے میں آ گئے 5-6 لاکھ انڈین آرمی کے خلاف. مگر فال آف ڈھاکہ کے بعد جو بھٹو نے سب سے پہلا کام کیا، گیس کریں وہ کیا کیا ہوگا؟ جو ٹاسک اس کو دیا گیا تھا، جس کے لیے وہ لایا گیا تھا اقتدار میں، وہ پاکستان کی صنعتی ترقی کی تباہی تھی. وہ پاکستان کو توڑ دیا اس نے، پاکستان آرمی کو ذلیل بھی کر دیا، اور تیسرا اہم ترین کام تھا پاکستان کی صنعتی ترقی کو تباہ کرنا. یہ بات آج آپ کی تاریخی کتابوں میں، آپ کی یونیورسٹیز میں، میڈیا میں، کالجز میں کوئی بات نہیں کرتا کہ بھٹو نے آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پاکستان کی تمام انڈسٹریز کو نیشنلائز کر لیا. جو بڑے بڑے انٹرپرنرز پاکستان میں کام کر رہے تھے، بٹالہ انجینئرنگ، آدم جی، سنداؤد، بڑے بڑے نام جو پوری دنیا کی، جس طرح انڈیا میں جو ٹاٹا اور برلا اور یہ بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں، اسی کے پائے کے نام پاکستان کے اندر انڈسٹری سیٹ کر رہے تھے اور لگا رہے تھے، اور پاکستان دنیا کے عروج پہ جا رہا تھا. 100% نیشنلائز کر لیا سینکڑوں ہزاروں کارخانوں کو. یعنی نیشنلائز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو سرکاری تحویل میں لے لیا اور ان کے اوپر ساروں کے اوپر اس نے اپنے پیپلز پارٹی کے جیالے، حرام خور، پلیت اور ناپاک، زانی، بدکار، کرپٹ، جیسے سندھ میں آج یہ پورے سندھ کا تباہی مچائی ہوئی ہے، ان لوگوں کو ڈائریکٹرز لگا دیا سب کے اندر، انہی کو ملازم دے دی، انہی کو جابز دے دی. نتیجہ یہ ہوا کہ 6 مہینے نہیں گزرے کہ پورے پاکستان کی وہ ترقی جو 10 سال میں پوری دنیا کی آنکھیں خیرہ کر رہی تھی، 6 مہینے کے اندر وہ ساری فیکٹریاں کھنڈر بن گئی. کھنڈر بن گئی لٹرلی. بعد میں لوہے کے وزن پہ بکی وہ ساری فیکٹریاں جو پوری دنیا کے جو ٹینک اور ڈیزل انجن اور سپیس راکٹ بنا رہی تھی، وہ لوہے اور کباڑ کے وزن کے اوپر بیچی گئی ہیں ساری. ان للہ و انا الیہ راجعون. تو بھٹو کے آنے کا جو اصل مقصد تھا وہ اس نے اچیو کر لیا. پاکستان توڑ دیا، فوج کو ذلیل کر دی، اور پاکستان کی جو انڈسٹریل گروتھ تھی اس کو روک دیا. ایوب خان کے زمانے میں 10% سالانہ ہماری گروتھ چل رہی تھی. بھٹو کے دور میں وہ ریڈیوس ہو کے 2% پہ آ گئے، اور پھر پوری انڈسٹری تباہ ہو گئی. اور جتنے پرائیویٹ انٹرپرنر تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی کمائیاں انویسٹ کی تھی پاکستان کی انڈسٹری لگانے کی، سب پاکستان چھوڑ گئے. بٹالہ انجینئرنگ کے مالک جو تھے، جہاں ڈیزل انجن بنتا تھا، جہاں چائنیز آ کے ٹریننگ لیتے تھے، وہ لنڈن میں بیچارے اپنے گلاب کے پھول دیکھتے دیکھتے وفات پا گئے. اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ پاکستان ہی چھوڑ گئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تھا بھٹو کا کردار. آج جس بھٹو کو خدا بنا کے نعوذ باللہ شہید ذوالفقار علی بھٹو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے بھٹو کے بارے میں صرف میں آخری کومنٹ ایک دینا چاہوں گا، اس کے بعد ہم یہ سیشن ختم کرتے ہیں. ایک برطانوی سفیر تھا پاکستان میں، میرا خیال اس کا نام تھا سر جیمز مورس. 1961 سے 65 تک یہ پاکستان میں برطانوی سفیر تھے. بھٹو کے بارے میں انہوں نے ایک کیبل لکھی تھی، خط لکھا اپنی برٹش گورنمنٹ کو، اور کیا لکھا وہ پڑھنے کے لائق ہے. آئیں ذرا سنیں. وہ کہتے ہیں، یقیناً بھٹو کے پاس وہ تمام خصوصیات تھیں کہ جو بلندیوں تک پہنچانے میں مددگار ہوتی ہیں. جوش، سحر انگیزی، تخیل، ذہانت، زندگی کی رنگینیوں کا شوق، فصاحت، بلاغت، توانائی، مضبوط اعصاب، رگ ظرافت اور بہت ہی موٹی کھال. ایسا امتزاج شاذ و نادر ہی کسی میں پایا جاتا ہے، اور یہی بھٹو کے اقتدار کے ایوانوں تک رسائی کا باعث تھا.
مگر ان سب کے باوجود میں کیسے کہوں کہ اس کے وجود سے آتش جہنم کی غلیظ بو آتی تھی. جسٹ امیجن. وہ حقیقتاً انتہائی درجے کا فاسد شیطان تھا. میرے لیے یہ بالکل واضح تھا کہ اس کے دل میں نہ تو کوئی شرم اور حیا ہے اور نہ ہی دوسرے انسانوں کے لیے کوئی عزت. اس کی نظر میں سوائے اس کی اپنی ذات کے کسی اور چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی. مجھے اس کی ذات میں ایسی سفاکی اور ظلم کرنے کی صلاحیت نظر آئی کہ جو غیر معمولی اور غیر فطری تھی. اس کی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود مجھے پورا یقین تھا کہ ایک دن بھٹو اپنے آپ کو تباہ کروا لے گا. کب؟ یہ میں نہیں بتا سکتا. 1965 میں برطانوی ہائی کمشنر کی حیثیت سے اپنے ایک مراسلے میں اپنے نقطے کو واضح کرنے کے لیے میں نے لکھا کہ بھٹو پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کا انجام پھانسی پر ہو. مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ تبصرہ 14 برس کے بعد اس طرح حقیقت کا روپ دھار لے گا. سر جیمز مورس، پاکستان میں برٹش ایمبیسڈر 1961 to 1965. بھٹو واز بورن ٹو بی ہینگڈ اور اس کے جسم سے جہنم کی غلیظ بو آتی تھی. اس سے بڑا شیطان پاکستان کی تاریخ میں نہیں پیدا ہوا. اس حرام خور کے بچے نے جس طرح کھیلا ہے پاکستان کے ساتھ، اور آج اس کی نسل کھیل رہی ہے، اور آج اس کی جو غلیظ نسل جو ہے، جس طرح یہ سندھ کو اور پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. استغفر اللہ رب العالمین. آپ بے شک ان کو ووٹ دیں اور الیکشن میں حصہ کرائیں، لیکن ان کمینوں کی تاریخ اور حقیقت کو جان کر کریں کہ کل اللہ کے ہاں آپ کو ایکسکیوز نہ پیش کر سکیں کہ مالک ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اس کو بہت بڑا عوامی لیڈر سمجھتے رہے. ان ناپاک اور جہنمیوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، اور آج یہی سب کچھ شکلیں بدل بدل کے ان کے خاندان اور ان کی جماعت والے پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. دوبارہ مشرقی پاکستان کی غلطیاں نہ دہرائیں. اپنی آنکھوں کو کھولیں، ورنہ یہ سانپ آپ اسی طرح تکلیف پہنچائیں گے جیسے 71 میں پہنچائی تھی. پاکستان زندہ باد.